وہ نیم کی چھاؤں کے نیچے موڑا ڈال کر بیٹھا بڑی ہی لگن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو کسی چھوٹے بچے کی طرح یوسف سے روٹھی بیٹھی تھی اور کنویں سے پانی نکال کر صحن کی کچی مٹی پر ترکائی کر رہی تھی، جس کے نتیجے میں مٹی کی خوشبو یوسف کے نتنوں سے ہوتی ہوئی اس کی روح تک کو سرشار کرنے لگی تھی۔ یوسف نے آنکھیں موند کر ایک لمبی سانس اندر کھینچی۔ اس خوشبو سے بڑھ کر پیاری خوشبو کہیں نہیں تھی، اس کے وطن کی مٹی کی خوشبو۔ یوسف نے اپنی مٹھی میں ذرا سی مٹی ڈالی اور پھر زمین پر پھینکنے لگا۔ اس مٹی پر تو میری جان بھی قربان ہے، وہ خود سے مخاطب ہوا۔ پھر صحن میں چلتی زلیخا کو دیکھا، وہ تو اس کی زندگی تھی، اس سے بچھڑنے کا تصور ہی کس قدر جان لیوا تھا۔ اس محبت کو پانے کے لیے وہ کیسے کیسے امتحانوں سے گزرا تھا، اور آج بالآخر وہ اس کے پہلو میں اس کے پاس موجود تھی، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے یوسف شدید گرمی میں بھی اس کے گھر کی گلی کی نکڑ پر کھڑا رہتا تھا، پیاسی نظروں سے اس کے کمرے کی کھڑکی پر نظریں جمائے رہتا تھا۔ جب وہ کھڑکی کھول کر یوسف کو دیکھتی تھی تو اسے یوں لگتا جیسے اس کی زندگی کی ساری حبس اس کھڑکی کے راستے باہر نکل گئی ہو، اور پیاس ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر مزید بڑھنے لگتی تھی۔ اسے پانے کے لیے یوسف نے سب سے بڑی جنگ لڑی تھی، اور آج جب وہ اسے مکمل پا چکا تھا اور وہ یوسف کی ہو چکی تھی، پھر بھی اسے دیکھ دیکھ کر دل نہ بھرتا تھا۔ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا تو تشنگی اور بھی بڑھ جاتی، اس کے قریب ہوتا تو دور جانے کا سوال ہی سہانے روح لگتا تھا۔ ان کی شادی کو ابھی 7 دن ہی ہوئے تھے کہ یوسف کا بلاوا آن پہنچا تھا۔ اسے واپس اپنے فرض کی طرف جانا تھا۔ یہ مٹی اسے بلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جو عہد تم نے میری حفاظت کا لیا ہے اسے پورا کرو۔ یوسف بالآخر ہاتھ جھاڑ کر اٹھا تھا، جانتا تھا کہ زلیخا اس سے ناراض ہے۔ یوسف کے بچھڑ جانے کا دکھ اس کے اندر کی خوشیوں اور سکون کو غارت کر چکا، مگر وہ زبان سے شکوہ نہیں کرتی تھی، بس ناراض ہوتی تو اس سے دور چلی جاتی، اپنے آپ کو کاموں میں غرق کر لیتی تھی، اور وہ جانتا تھا اسے کیسے منانا ہے۔ یوسف اس کے قریب گیا، اس کے گیلے سیاہ بالوں میں سے پانی کے قطرے کمر پر گر رہے تھے۔ وہ بھی نہا کر نکلی تھی اور گھر کے صحن کو نہلا رہی تھی۔ یوسف اس کے پیچھے سے اس کے بالکل قریب گیا اور اس کے بالوں کو ہتھیلی پر رکھ کر ان کی خوشبو اپنے اندر اتاری۔ اس سے اپنا حق وصول کرنے کے بعد اسے پھر سے اپنے پہلو میں بٹھا کر پیار جتانے کو جی چاہ رہا تھا، اس لیے یوسف نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا تو ایک دم سے پانی کا کٹورا اس کے ہاتھ سے پھسل گیا اور صحن کی مٹی کو مزید گیلا کر گیا۔ کہنے لگی، کیا بدتمیزی ہے یوسف، چھوڑو مجھے، اب پھر سے شروع مت ہو جانا، مجھے بہت سارے کام ابھی کرنے ہیں۔ زلیخا نے یوسف کی طرف دیکھے بنا ہی روٹھے پن سے کہا تھا، حالانکہ وہ بھی جانتا تھا کہ زلیخا اس سے دور جانے پر آمادہ نہیں ہے، جیسے خود پر جبر کر رہی ہو کہ ضبط کھو نہ بیٹھے۔ یوسف نے اسے مزید اپنے ساتھ لگا لیا، اس کی گیلی کمر سے یوسف کا سینہ ٹکرایا تو ایک سرشاری سی اس کے تن بدن میں پھیل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ ایسا کرنے پہ زلیخا کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، اسے جب جب بھی اپنے قریب کرتا تھا وہ یوں ہی سرخ پڑنے لگتی تھی۔ اس حالت میں اسے دیکھ کر اور بھی مزہ آتا تھا۔ یوسف نے اس کا رخ اپنی جانب کیا تو وہ اسے گھورنے لگی، کہنے لگی، ابھی تو اتنا کچھ بنانا ہے تمہارے لیے جو تم اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے، تمہارا سارا سامان پیک کرنا ہے، خود تو تم بہت ہی لاپرواہ ہو، سارا کچھ مجھے ہی کرنا پڑے گا، اور تمہیں ان چونچلوں سے فرصت نہیں مل رہی۔ پھر سے اسے جھڑکنے لگی تو یوسف نے کہا کہ تم سے محبت جتانے کے علاوہ مجھے اور کوئی کام آتا ہی کہاں ہے۔ یوسف نے اس کے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ ایک دم سے رونے لگ گئی، اور یہی تو وہ چاہتا تھا کہ جو اس کے دل کے اندر غبار سا جمع ہے اسے باہر نکال لے تاکہ وہ کچھ ہلکی پھلکی ہو جائے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور یوسف کے دل کو بھی اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہی تھی۔ یوسف نے اسے خود سے لگا لیا، کہا، زلیخا، میں بہت جلد لوٹ آؤں گا، ہمارا یہ ہجر بہت جلد دوبارہ سے وصال میں بدل جائے گا۔ تم سے محبت کرنا جس طرح سے میرے خون میں شامل ہے،
اسی طرح سے اس مٹی کی حفاظت کرنا بھی میری روح میں شامل ہے۔ ان دونوں کاموں سے میں چھٹکارا نہیں پا سکتا، اس لیے مجھے جانا ہی ہوگا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہر مہینے چٹھی بھیجوں گا، اس میں اپنی والہانہ محبت کا اظہار کروں گا، اور کسی روز بن بتائے چپکے سے آ جاؤں گا، تمہیں یوں ہی پیچھے سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لوں گا، اور پھر جدائی کے دن ختم ہو جائیں گے اور محبت کے وصل کے موسم کی شروعات ہو جائے گی۔ یوسف اس کے کانوں میں اپنی محبت کا رس گھولنے لگا، اور زلیخا کے آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے یوسف کے سینے میں جذب ہونے لگے، مگر وہ اپنے آپ کو کمزور نہیں کر سکتا تھا۔ جدائی کا کڑوا گھونٹ پینے کے بعد ملن کا میٹھا لمحہ ضرور آئے گا، یہی یقین یوسف کو اپنی زلیخا کو دلا کر سرحد پر جانا تھا۔ وہ اس سے الگ ہوئی تو اس کی ناک بالکل سرخ ہو چکی تھی اور آنکھیں لال بھبوکا۔ یوسف نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں میں جذب کیے اور اسے دلاسا دینے لگا۔ وہ بالکل بچوں کی طرح تھی۔ وہ اسے پچکارنے لگا۔ زلیخا یوسف کے تایا کی بیٹی تھی، اس سے پورے 5 سال چھوٹی تھی، مگر محبت یہ نہیں دیکھتی کہ محبوب اور آپ کی عمر میں کتنا فرق ہے۔ یہ تو ایسا بیج ہے جو کسی بھی سرزمین میں بویا جائے تو اگ آتا ہے۔ تایا جان کے ساتھ ان کے تعلق شروع سے ہی خراب تھے، مگر وہ زلیخا کو بچپن سے ہی پسند کرتا تھا۔ وہ ایک ساتھ کھیلا کرتے تو زلیخا کی ماں زلیخا کو مارتی، کہتی کہ خبردار جو یوسف کے قریب بھی بھٹکی تو، اور زلیخا بعد میں روتے ہوئے اپنی ماں کی شکایت یوسف سے کرتی۔ وہ اسے پچکارنے لگتا تھا۔ وہ یوسف سے چھوٹی تھی، اس لیے ان باتوں کو سمجھ نہ پاتی کہ اپنوں کے درمیان خلش کی وجہ سے زلیخا اور یوسف کا دل شاید آپس میں جڑ نہ پائے۔ یوسف تو یہ سوچ کر ہی پریشان ہونے لگتا تھا۔ تائی اماں تو اس کی سب سے زیادہ مخالف تھیں، کیونکہ وہ یوسف کے ابا عتیق کو پسند کرتی تھیں، مگر ان کی شادی یوسف کے ابا کے بڑے بھائی یعنی ذوالقرنین سے ہو گئی، اور انہوں نے تایا جان کے دل میں بھی اپنے بھائی کی نفرت کا بیج بویا، جو کہ تناور درخت بن چکا تھا۔ زلیخا کی پیدائش کے بعد یوسف کے ماں باپ زلیخا کے گھر مٹھائی کا ٹوکرا لے کر آئے تھے۔ تایا جان تو خوش ہوئے اپنے بھائی کو دیکھ کر، مگر تائی شمیم کا بس نہیں چلتا تھا مٹھائی باہر پھینک دیں۔ یوسف کے ابا نے اس ننھی سی پری کا نام زلیخا رکھ دیا اور اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی جان، زلیخا اب یوسف کی ہے، جس پر عتیق بہت خوش ہوا، مگر شمیم کو تو آگ لگ گئی۔ ان کے جانے کے بعد شمیم نے مٹھائی کا ٹوکرا باہر پھینک دیا اور کہا کہ نہ میں اس کا نام زلیخا رکھوں گی، نہ یہ یوسف بنے گی، مگر عتیق کی ایک گھوری نے اسے خاموش کر دیا۔ مگر شمیم نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ زلیخا نام رکھنے سے وہ یوسف کی تھوڑی نہ بن جائے گی۔ اس وقت یوسف 5 سال کا نہ سمجھ تھا، مگر جب زلیخا 5 سال کی ہوئی تو میں اس کے ساتھ کھیلنے لگتا تھا۔ وہ بہت معصوم تھی، کسی گڑیا کی طرح اس کی دونوں چٹیاں پکڑ کر کھینچ دیتا تھا۔ وہ روتی تو اسے منا لیتا۔ وہ بھی یوسف سے بہت اٹیچ تھی۔ کبھی کبھی وہ تایا کے گھر چلا جاتا۔ تایا کو ہمیشہ سے ہی یوسف پسند تھا، وہ گلے لگا کر اس سے ملتے تھے، مگر تائی کو یہ بات کھٹکتی رہتی۔ تایا کے سامنے کچھ نہ کہتی تھیں، مگر اکیلے میں یوسف کو 100 باتیں سناتی کہ میری بیٹی سے دور رہو، جو تم سوچ رہے ہو ایسا میرے مرنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ اور یوسف تو 10 سال کی عمر میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کبھی زلیخا کو اپنی زندگی بنائے گا، نہ ہی اس وقت اسے ان چیزوں کے بارے میں علم تھا۔ مگر پھر آہستہ آہستہ زلیخا اور یوسف کا دل ایک ہی سینے میں دھڑکنے لگا تھا۔ لفظ محبت اس نے جس کتاب میں پڑھا تھا، اس کے سرورق پر یوسف نے زلیخا کا نام لکھ دیا تھا۔ اسے اب سمجھ آنے لگا تھا کہ زلیخا اور یوسف کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ان کا ملن لکھا جا چکا ہے، کیونکہ اسے دیکھ کر ہی یوسف کو محبت لفظ کی تشریح سمجھ میں آئی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میرپور میں رہنے والے باشندے تھے، اور اس گاؤں کی فضا میں ان کی محبت کے نغمے رچ بس گئے تھے، اور جو بھی ان نغموں کو سنتا تھا اس کی دھن پر رقص کرنے لگتا تھا۔ یوسف 21 سال کا ہوا تو زلیخا 16 سال کی تھی۔ اس پر جوانی خوب چڑھی تھی۔ جب وہ یوسف کی کسی بات پر اپنا دوپٹہ دانتوں تلے کترتی تو یوسف کا دل چاہتا کہ اس لمحے کو قید کر کے جیب میں ڈال لے اور تنہائی میں اسے پھر سے یاد کرے۔ ان کی محبت عمر کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتی گئی۔
اسی دوران یوسف کی فوج میں نوکری بھی لگ گئی، کیونکہ وہ کافی مضبوط جسامت کا لڑکا تھا، قد کاٹ بھی بہت اچھا نکال لیا تھا۔ اسے ٹریننگ کے سلسلے میں جانا تھا 6 ماہ کے لیے، اور وہ وقت یوسف کی زندگی کا مشکل ترین وقت تھا، اور زلیخا کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ وہ تو جس دن یوسف سے پیپل کے درخت تلے نہ ملتی تھی اس کا دل ہی نہیں نکلتا تھا۔ یوسف نے اسے چپ کروایا اور کہا کہ تم پریشان مت ہو زلیخا، میں بہت جلد لوٹ آؤں گا، مگر جانے سے پہلے تمہارا ہاتھ مانگ کر جاؤں گا، تمہیں اپنا بنا کر جاؤں گا، کیونکہ زلیخا صرف یوسف کی ہے۔ اور وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی، کہنے لگی کہ نہیں یوسف، میری ماں کبھی بھی ہم دونوں کو ایک نہیں ہونے دے گی، وہ مر جائے گی مگر میرا اور تیرا ملن نہیں ہونے دے گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، کیونکہ تائی جان وہ واحد آڑ تھی جو ان کی محبت کے درمیان کھڑی تھی۔ حالانکہ پورا گاؤں زلیخا اور یوسف کی محبت کے قصوں سے اور سچائی سے خوب واقف تھا۔ سبھی یہی کہتے تھے کہ زلیخا صرف یوسف کے لیے بنی ہے اور یوسف زلیخا کے لیے۔ اور اب تو تایا جان بھی اتنی زیادہ مخالفت نہیں کرتے تھے، یوسف سے پیار کرتے تھے، مگر تائی کو وہ ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ مگر پھر بھی یوسف نے اپنے ماں باپ کو ان کے گھر بھیج دیا۔ جب وہ اترے ہوئے منہ لے کر واپس گھر آئے تو یوسف کا دل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ تائی جان کس قدر ظالم تھیں، اپنی محبت کے نہ ملنے کا بدلہ اپنی ہی سگی بیٹی کو اس کی محبت سے محروم کر کے لے رہی تھیں۔ زلیخا کا گھر سے داخلہ بھی بند کر دیا گیا تھا، اور تایا جان بھی بے بس تھے۔ حالانکہ ان کی خواہش تو تھی، مگر تائی ایک دم سے جلالی موڈ میں آ گئیں تو انہیں چپ ہونا پڑا۔ یوسف جانتا تھا زلیخا کس حال میں ہوگی، وہ تو اسے دیکھے بنا رہ نہیں سکتی تھی۔ یوسف نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس سے مل لے، اس کی ایک جھلک دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے، مگر وہ سخت پہروں میں تھی۔ ان کی محبت پر وصل سے پہلے ہی ہجر کی دیبس چادر چڑھ چکی تھی، اور اس چادر کی اوٹ سے زلیخا کو دیکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اب وہ منہ اٹھا کر گھر بھی نہ جا سکتا تھا، اور یوسف کی ٹریننگ پر جانے کا وقت بھی قریب تھا، مگر اس سے پہلے وہ اس سے ملنا چاہتا تھا، اسے بس ایک بار دیکھنا چاہتا تھا، اسے سینے سے لگانا چاہتا تھا، مگر بس سوچ کر ہی رہ جاتا تھا۔ ایک دن وہ اسی پیپل کی مہربان چھاؤں تلے بیٹھا تھا کہ ایک بچہ آیا اور اسے ہاتھ میں ایک خط پکڑا کر چلا گیا۔ یوسف حیران تھا کہ یہ کیا ہے، مگر جب خط کھولا تو دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں، کیونکہ وہ زلیخا کی طرف سے تھا، جس میں لکھا تھا کہ اگر آج رات یوسف ان سے ملنے نہ گیا تو وہ زہر کھا کر مر جائے گی۔ اور یوسف ایک دم سے بے چین ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تو تھا کہ وہ کس قدر جذباتی ہے، مگر اپنی جان لینے کے در پہ ہو جائے گی کبھی سوچا نہ تھا۔ یوسف کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے، اسے تائی پر بے انتہا غصہ تھا۔ وہ جلدی سے ان کے گھر چلا گیا، دروازہ بجایا تو دروازہ کھولنے والی تائی ہی تھیں۔ وہ اپنی کمر پر ایک ہاتھ رکھے اسے گھور رہی تھیں۔ یوسف نے ان سے سلام کہا تو وہ غصے سے پھنکاری اور کہا کہ کیا لینے آئے ہو اب یہاں منہ کی کھا کر؟ دیکھ یوسف، زلیخا نام رکھ لینے سے وہ یوسف کے نام کی نہیں بن جاتی۔ یوسف نے کہا تائی جان ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنیے پلیز، اب ہمیں کس جرم کی سزا دے رہی ہیں؟ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور زلیخا وہ بہت جذباتی ہے، کوئی غلط قدم اٹھا لے گی تو پھر آپ کیا کریں گی؟ اور تائی جان کہنے لگی کہ وہ میری بیٹی ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، تم اپنی فکر کرو، اور میں اپنے جیتے جی کسی صورت بھی تمہارا ہاتھ زلیخا کے ہاتھ میں نہیں تھماؤں گی۔ شمیم تائی نے زور سے دروازہ یوسف کے منہ پر بند کر دیا اور وہ بالکل سکتے میں آ گیا۔ وہ کس قدر ظالم اور صفاک ماں تھیں، اسے اپنی بیٹی تک کی خوشیوں کی پرواہ نہیں تھی۔ یوسف نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب بغاوت پر اتر آئے گا، کیونکہ کھیر سیدھی انگلی سے نکلنے والی نہیں تھی۔ رات کو وہ تائی جان کے گھر کی دیوار پھلانگ کر ان کے صحن میں چلا آیا۔ سب لوگ سو رہے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ زلیخا اس کا انتظار کر رہی ہوگی اپنے کمرے میں۔ اس کا کمرہ اوپر تھا۔ وہ سیڑھیوں سے آہستہ آہستہ ہوتا ہوا کمرے کے سامنے گیا۔ اس سے پہلے کہ یوسف دستک دیتا،
دروازہ خود بخود ہی کھلتا چلا گیا اور وہ زور سے یوسف کے سینے سے آ لگی۔ اسے اپنے ساتھ کمرے میں دھکیل لیا۔ اس کا اس قدر والہانہ پن دیکھ کر یوسف ڈر گیا تھا۔ وہ کسی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح یوسف کے سینے سے لگی تھر تھر کانپے جا رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، یوسف میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے ساتھ لے کر جاؤ، میں ایک لمحے کے لیے بھی تم سے الگ نہیں رہ سکتی۔ اس کے آنسو یوسف کے سینے میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیرنے لگا۔ وہ بالکل بچوں کی طرح رو رہی تھی اور یوسف پہلی بار بہت پریشان ہو گیا تھا۔ حالانکہ اس طرح کا والہانہ اظہار کسی کو پسند نہیں آتا، مگر یوسف کو اس کی جان اور سکون سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی محبت میں ٹھہراؤ ہو، مشکل وقت کو فیس کرنے کا حوصلہ ہو، کیونکہ شاید ان کی محبت کا نہ جانے کیا انجام لکھا تھا۔ یوسف سمجھدار تھا، مگر زلیخا بہت ناسمجھ تھی۔ اسے بس یوسف کی محبت کی زبان سمجھ میں آتی تھی۔ یوسف نے اسے خود سے جدا کیا، اسے کندھوں سے پکڑ کر قریب کیا اور کہا کہ زلیخا ادھر دیکھو میری آنکھوں میں، اگر تم یوں ٹوٹ جاؤ گی تو ہمارے دل آپس میں کبھی نہیں جڑیں گے۔ تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ میرا تم سے وعدہ ہے کہ جانے سے پہلے تمہاری انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنا کر جاؤں گا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہیں ایک مضبوط اعصاب کی مالک لڑکی کا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ تم ایک فوجی کی بیوی بنو گی، اور فوجی کی بیوی کا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ وہ کئی ماہ تک گاؤں کی کچی پگڈنڈی پر نظریں جمائے اپنے شوہر کے پلٹ آنے کا انتظار کرتی ہے، خاموش فضاؤں میں اڑتے پنچھیوں کو تکتی ہے کہ کہیں کوئی اپنی چونچ میں اس کے محبوب کی چٹھی دبائے تو نہیں اڑ رہا۔ اور کبھی کبھی تو نہ ہی شوہر واپس آتا ہے اور نہ ہی سندیسے، بس اس کی خون میں لپٹی وردی ہی واپس آتی ہے۔ کیا تم اتنی مضبوط بیوی بن سکو گی کہ اس طرح کسی بھی خبر کو سہ سکو گی؟ اگر تمہارا جواب ہاں ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں منگنی کی انگوٹھی پہنا کر اور اپنے نام کر کے جاؤں گا، مگر یوں بچوں کی طرح رو گی تو میں تمہیں اپنے ساتھ باندھ کر تم پر ظلم نہیں کروں گا۔ یوسف کا انداز اٹل تھا۔ زلیخا اس کی باتیں سن کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اب وہ خوف زدہ سی لگ رہی تھی، شاید اسے یوسف سے ہی خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ کہنے لگی، ایسی باتیں مت کرو یوسف، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کے لبوں سے اب ٹوٹی ہوئی سسکیاں نکل رہی تھیں، جیسے وہ یوسف کے سامنے بہت ضبط سے کھڑی ہو۔ یوسف ایک دم سے مسکرانے لگا۔ اس وقت اسے زلیخا پر بہت پیار آ رہا تھا۔ اس نے اسے قریب کیا، اس کے بے داغ چہرے سے مٹے مٹے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا اور کہا کہ تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ میری محبت میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا، مگر مجھے صرف تمہارا خدشہ ہے۔ کیا تم میری محبت کو سہ لو گی؟ یوسف نے مخمور لہجے میں اس سے پوچھا تو وہ جیسے کپ کپانے لگی، اور یوسف کو مزہ آ رہا تھا اسے تنگ کرنے میں۔ کہنے لگی، کیا مطلب سہ لوں گی؟ میں بھی تو تم سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں، بلکہ زیادہ کرتی ہوں، اس لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں، چاہو تو آزما لو۔ وہ اس کے سوال کا جواب معصومانہ انداز میں دینے لگی، اور یوسف نے بے اختیار اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ کہا کہ جان دینے کی بات دوبارہ کرو گی نا تو ہمیشہ کے لیے روٹھ جاؤں گا تم سے، کیونکہ جان دینے والا تو اپنی جان دے دیتا ہے، اسے تو بس ایک ہی بار مرنا ہوتا ہے، مگر جس کے لیے وہ مرتا ہے وہ ہر پل مرنے لگتا ہے۔ میں آج صرف اس لیے چور دروازے سے آیا ہوں تم سے ملنے، تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ آج کے بعد یہ بے وقوفوں والی باتیں مت کرنا، ورنہ میں بزدل انسان نہیں ہوں جو رات کے وقت سب سے چھپ کر تم سے مل کر اپنی محبت کا یقین دلاتا رہوں۔ یوسف کے لہجے میں تھوڑی سی سختی آ گئی تھی۔ کہنے لگی، اچھا غصہ تو مت کرو نا، بس تمہیں دیکھنا چاہتی تھی اس لیے بلا لیا، ورنہ ماں تو گھر سے نکلنے نہیں دیتی۔ معاف کر دو نا، آئندہ ایسا نہیں بولوں گی، مگر تمہیں اپنا وعدہ نبھانا ہوگا، مجھ سے منگنی کر کے جانا، میں تمہاری انگوٹھی کو سینے سے لگا کر سویا کروں گی۔
اور یوسف نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر لگا دی اور کہا کہ اس انگوٹھی کو پہننے کے بعد تمہیں خود میں مضبوطی بھی لانا ہوگی، کیونکہ تم ایک فوجی کی بیوی بننے والی ہوگی۔ چلو جلدی ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا آیا تھا۔ وہ اب جانتا تھا کہ زلیخا کو کیسے اپنانا ہے۔ اسے تائی سے کوئی بات نہیں کرنی تھی، جو بھی کرنی تھی اب تایا سے کرنی تھی، اور انہیں یوسف کی بات ہر صورت ماننی ہی ہوگی۔ اور یوسف نے بس تایا سے اتنا ہی کہا تھا کہ یا تو زلیخا کو میری زندگی بنا دیں یا پھر اپنی اکلوتی بیٹی کی موت کو قبول کر لیں، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو نہ ملے تو وہ بھی زہر کھا لے گی اور میں بھی، اور تائی جان کی جلن اور دشمنی کی وجہ سے آپ اپنی بیٹی کو مت کھونا، کیونکہ تائی جان کو اس کی زندگی سے زیادہ اپنا بدلہ عزیز ہے۔ تایا جان یوسف کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئے۔ وہ اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی کو یوں کیسے تڑپتا دیکھ سکتے تھے؟ اور کہا کہ تم 3 دن بعد زلیخا کو اپنے نام کر جانا، تمہاری تائی کو میں سنبھال لوں گا۔ اور یوسف تو یہی چاہتا تھا کہ تایا جان اپنی بیٹی کے لیے کچھ تو سٹینڈ لیں، آخر وہ اس کے باپ تھے، باپ کو بھی حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کرے۔ اور 3 دن بعد جب یوسف کے ماں باپ پھر سے رشتے کے لیے گئے تو زلیخا کو انگوٹھی پہنا کر آئے تھے۔ تائی جان کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں، کیونکہ تایا جان نے ضرور انہیں رام کر لیا ہوگا، آخر وہ مرد تھے، کب تک عورت سے دب کر رہتے۔ اور یوں زلیخا سے کیا گیا وعدہ پورا کرنے کے بعد بالآخر آج وہ دن آ گیا تھا کہ اسے 6 ماہ کے لیے ٹریننگ کے لیے جانا تھا۔ وہاں سے پلٹنے کے بعد یوسف اور زلیخا کی شادی ہونا طے پائی تھی۔ آج اسے اسٹیشن پر سب چھوڑنے آئے تھے۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا کہ شاید زلیخا بھی آ جائے، کیونکہ اس سے کہاں رہا جائے گا۔ وہ ایک بار تو اسے ضرور دیکھنا چاہتی ہوگی، مگر جب تایا جان کو اکیلے ہی تانگے سے اترتے دیکھا تو دل افسردہ سا ہو گیا تھا۔ تایا جان اسے گلے سے لگا کر ملے تھے۔ وہ بہت خوش تھے کہ یوسف نے فوجی بننے کا فیصلہ کیا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ شروع سے ہی اسے اپنے وطن کے لیے لڑنا اور وطن کی حفاظت کرنا کس قدر پسند تھا، اور آج بالآخر اس کا خواب پورا ہو گیا تھا۔ وہ ٹرین میں سوار ہو چکا تھا اور دروازے کے پاس کھڑا سب کو الوداع کہہ رہا تھا۔ نظریں بار بار گاؤں کی طرف جاتی اس پک ڈنڈی پر جمی تھیں۔ نہ جانے اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا کہ وہ ضرور آئے گی، چاہے اسے اکیلے ہی کیوں نہ آنا پڑے، وہ اسے ایک نظر تو ضرور دیکھنے آئے گی۔ ٹرین آہستہ آہستہ چلنے لگی اور سیٹی بجنے لگی تھی کہ اچانک سے ایک تانگا تیز دوڑتا ہوا آتا دکھائی دیا تھا اور اپنے پیچھے دھول اڑاتا ہوا آ رہا تھا، جیسے کوئی بہت جلدی میں کسی اپنے کو الوداع کہنے آ رہا ہو۔ اچانک وہ تانگا رکا اور ایک سیاہ چادر میں ملبوس لڑکی باہر نکلی۔ دور سے ہی اس کے سفید ہاتھ میں ایک ننھا سا نگینہ دمک رہا تھا، وہ جو ان کی محبت کو ایک خوبصورت رشتے میں بدلنے کی نشانی تھی۔ ٹرین اب رفتار پکڑ رہی تھی اور وہ ایک دوسرے کو دور جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ وہ وہیں جامد ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی سے ہی انتظار کی شمعیں جلتی دکھائی دے رہی تھیں، اور ٹرین کی سپیڈ ان کے شعلوں کو جیسے ہوا دے رہی تھی۔ یوسف کا جی چاہا کہ ابھی بھاگ کر جائے اور اسے خود میں سمو لے، وہ جو اب صرف اس کی ملکیت تھی، مگر فرض کے راستے میں محبت کو انتظار کی سولی پر چڑھنا پڑتا ہے، ہجر کی راتیں کاٹنا پڑتی ہیں، پھر جا کر کہیں کوئی لمحہ وصل کا آتا ہے۔ انہیں بھی اسی لمحے کا انتظار کرنا تھا۔ یوسف کی ٹریننگ اپنے گاؤں سے بہت دور دراز ایک بنجر سے علاقے میں رکھی گئی تھی، جہاں گرمی اور دھوپ بہت زیادہ تھی۔ ٹریننگ بہت مشکل تھی، انہیں دشمنوں کے حملے سے بچنے کی ہر تدبیر سکھائی جا رہی تھی، کیونکہ اس کے بعد یوسف کی سرحد پر ہی ڈیوٹی لگنی تھی۔ ہر محب وطن کی طرح اپنے وطن کے لیے لڑنے کا جذبہ اس کے اندر بھی تھا، اور بچپن میں وہ جب آسمان پر اڑتے جنگی جہازوں کو دیکھا کرتا تھا جو جنگ کے دوران ان کے سروں پر منڈلاتے رہتے تھے، تب اس نے بھی دل میں عزم کر لیا تھا کہ اسے بھی اپنے وطن کے لیے ہی لڑنا ہے، کیونکہ اپنی سرزمین کی حفاظت کرنا زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے، اور اس سرزمین کے سینے پر
اپنے لہو کے قطرے بہانا ہمارا جنون ہونا چاہیے۔ اور اب وہ اپنے مقصد کے قریب تھا۔ اس کا دل جہاں خوش بھی تھا وہاں اداس بھی ہو جاتا تھا۔ جب ایک معصوم سی صورت آنکھوں میں اترتی اور اسے سونے نہ دیتی، دل میں گدگدانے والے خیالات اسے تڑپائے رکھتے۔ ان کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ ہی رہ گیا تھا۔ ایک دوسرے سے اپنی بےتابیاں بیان کرنے کے لیے جب وہ ہر مہینے زلیخا کا خط کھولتا تو اس کے خط کے ساتھ خوبصورت یادوں کے کئی باب کھل جاتے تھے۔ زلیخا کی بے قراریاں ان لفظوں سے نکل نکل کر یوسف کے سینے میں ادھم مچانے لگتی تھیں۔ اس کا ہر لفظ، ہر جملہ محبت کا ایک نیا طوفان بن کر اس کے اندر مچلنے لگتا تھا۔ وہ اس کی اس قدر محبت کا حق کیسے ادا کر سکتا تھا بھلا؟ کئی کئی دن لفظ ڈھونڈتا رہتا کہ اسے کیسے بتائے کہ یوسف بھی اسے اتنا ہی یاد کرتا ہے جتنا وہ، مگر وہ چند لائنوں میں ہی اپنی خیر خیریت لکھ کر اسے بھیج دیا کرتا، کیونکہ وہ اپنی محبت کے ذریعے نہیں پہچانا چاہتا تھا، بلکہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے اس پر اپنی شدتیں لٹانا چاہتا تھا۔ اور بالآخر 6 ماہ کے کڑے اور طویل انتظار کے بعد وہ واپس جا رہا تھا اپنی زلیخا کے پاس، تاکہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکے اور اس کے وہ سارے گلے شکوے دور کر سکے جو وہ خط میں کہتی تھی کہ تم مجھے بھول گئے ہو۔ وہ اسے کیسے بھول سکتا تھا بھلا، جو محبت کا نغمہ بن کر اس کی روح میں حلول کر گئی تھی۔ واپسی کا سفر طے کرتے ہوئے اس کا دل بہت سرشار تھا، کیونکہ زلیخا کو اپنانے کے ساتھ ساتھ یوسف کی جاب کے آرڈرز بھی آنے والے تھے، جس کے لیے اس نے کٹن محنت کی تھی۔ اسٹیشن پر سب گھر والوں نے اس کا استقبال کیا، اسے پھولوں کے ہار پہنائے۔ اس بار تو تایا جان کے ساتھ تائی بھی آئی تھیں اور یوسف کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یوسف تو حیران ہوا تھا اور خوش بھی کہ ان کی محبت کے درمیان واحد دیوار بھی گر چکی تھی۔ زلیخا نہیں آئی تھی اور یوسف جانتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو گئی۔ اس نے اس کے ڈھیروں خطوط کے بدلے میں بس 2-3 خط ہی لکھے تھے، وہ بھی مختصر سے، اس لیے وہ پھر سے بچوں کی طرح یوسف سے روٹھ چکی تھی۔ آخری خط میں لکھا تھا کہ واپس آؤ گے تو اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گی تمہیں، تم بہت ظالم ہو۔ اور یوسف مسکرانے لگا تھا۔ اس نے اپنا عہد پورا کیا، اور جب ایک شام شادی کی تاریخ لینے یوسف کے ماں باپ گئے تو یوسف سے رہا نہ گیا۔ وہ اسے منگنی کے بعد تو ملا ہی نہیں تھا، بس ایک بار اسے دیکھنا چاہتا تھا، اپنی آنکھوں میں اسے بھرنا چاہتا تھا۔ اس لیے امی ابو کے لاکھ منع کرنے پر بھی چلا گیا، کیونکہ اب تو تائی بھی سیٹ ہو چکی تھی، ان کی ایک ہی تو بیٹی تھی، کب تک اس سے جنگ لڑتی۔ اگلے ماہ کی تاریخ طے ہو گئی، مٹھائی بھی بانٹی گئی، مگر وہ اپنے کمرے سے باہر نہ آئی۔ بار بار یوسف کی نظریں کھڑکی پر جمی رہیں، مگر اس بار تڑپانے کی باری زلیخا کی تھی۔ دل چاہا کہ سارے رکھ رکھاؤ ادب لحاظ بھول کر اس کے کمرے میں چلا جائے، اسے سینے سے لگا لے اور بتا دے کہ ایک ایک لمحہ کیسے گزارا یوسف نے زلیخا کے بغیر۔ مگر کمرے میں صرف امی گئی اور اس کا بھی منہ میٹھا کر کے آئیں۔ یوسف نے امی کو اشارہ کیا، مگر انہوں نے گھور کر یوسف کو دیکھا کہ باز رہو، اور یوسف ادھم میں چاہتے جذبات کو پھر سے انتظار کی تھپکی دے کر سلانے کے بعد گھر لوٹ آیا۔ وہ شاید مایوں بیٹھ گئی تھی یا اس قدر روٹھ گئی تھی کہ شادی کی تاریخ سن کر بھی کھڑکی سے نہ جھانکا کرتی، مگر کاش کہ ایک بار یوسف کے دل میں جھانک کر دیکھتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر سے ایک ایک دن یوسف نے گن کر گزارا، اس کا اور اپنا کمرہ بہت لگن سے سجایا، گھر کے کچے صحن میں اس کی پسند کے موتیے کے پھول لگوائے، کیونکہ اسے موتیے کے پھول بہت پسند تھے۔ اور بالآخر وصل کا لمحہ آن پہنچا، جب وہ یوسف کی دلہن بن کر اس کے سنگ رخصت ہو کر اس کے پہلو میں آن بیٹھی۔ ان دونوں کی دھڑکن کی رفتار ایک دوسرے کے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ ساری بے چینیاں جیسے باہر آنے کو تھیں۔ دنیا کے رسم و رواج سے نپٹ کر جب وہ یوسف کے کمرے میں جا بیٹھی تو ان کا دل محو رقص تھا، اس کی روح سرشار تھی۔ اس سے پہلے کہ یوسف کمرے میں جاتا، دروازے پر دستک ہوئی۔ یوسف کے ماتھے پر بل پڑ گئے کہ کس نے ان کے ملن کی رات میں خلل ڈالا، مگر باہر جا کر دیکھا تو ڈاکیا ایک کاغذ ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔
اور یوسف جانتا تھا کہ یہ کاغذ نہیں، وہ فرض تھا جو اسے ہر حال میں ادا کرنا تھا۔ اس کی نوکری کے آرڈرز آ گئے تھے، 10 دن بعد جوائننگ تھی اور سرحد پر اس کی ڈیوٹی تھی۔ ایک دن میں 2 خوشیاں ملی تھیں، مگر ہلکا سا ملال بھی تھا کہ کیا صرف 10 دنوں میں اسے یقین دلا پائے گا کہ وہ کس قدر اسے چاہتا ہے۔ وہ یوسف کی زندگی میں کیا مقام رکھتی ہے کہ آج فرض کے راستے پر جاتے ہوئے خوشی کے ساتھ ساتھ اس سے دور جانے کا ملال بھی گھل گیا۔ اس نے وہ چٹھی جیب میں ڈال لی، اسے ابھی بتانا نہیں چاہتا تھا، بس اپنی محبت کے نغمے سنانا چاہتا تھا۔ کمرے میں گیا تو وہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ اس کے سفید ہاتھوں پر سرخ رنگ کی مہندی کے بوٹے یوسف کے دل پر نقش و نگار سا بنانے لگے تھے۔ یوسف نے اس کا گھونگھٹ ہٹایا تو وہ پری چہرہ افسردہ سا تھا۔ یوسف نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر کیا۔ اس کی نظریں یوسف کی نظروں سے ٹکرائیں، جن میں ناراضگی کی دیپ سطح کے پیچھے بے شمار محبت چھپی تھی۔ یوسف نے مسکرا کر اسے دیکھا، کہا کہ چاند کس لیے اداس ہے؟ کیا اس لیے کہ ہجر کے لمحے اس کی روشنی کو بھی اپنے ساتھ لے گئے؟ کہنے لگی تمہیں کیا معلوم ہجر کیا ہوتا ہے؟ یوسف نے کہا آج وصل کی رات پر ہجر کے قصے کیوں چھیڑے بیٹھی ہو؟ آج تو بچھڑے لمحوں کو درمیان میں نہ لاؤ۔ مگر تم پوچھ رہی ہو تو بتائے دیتا ہوں۔ ہجر وہ ہوتا ہے کہ محبوب کا سراپا آنکھوں میں بسائے رات کٹ جائے، یوں لگے جیسے وہ دھڑکن کے بھی پاس ہے، مگر اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھائیں تو میلوں کی مسافت کا فاصلہ درمیان میں آ جائے، اور پھر آنکھیں انتظار کی شدت سے جھلکنے لگیں۔ بے قراری اس قدر بڑھ جائے کہ اسے کاغذ پر اتارنے کے لیے اس کے ہم وزن لفظ ہی نہ ملے۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ ہجر کیا ہوتا ہے۔ یوسف آہستہ آہستہ اس کے قریب جانے لگا۔ وہ بالکل دم سادھے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اسے یوسف کی آنکھوں میں بھی وہ تمام تر شدتیں نظر آ چکی تھیں جو وہ خطوط میں منتقل نہ کر سکا تھا۔ اور پھر انہوں نے ان ہجر زدہ لمحوں کی مسافت کو بہت خوبصورتی سے پار کیا تھا۔ ان کے کمرے کے در و دیوار یوسف اور زلیخا کی محبت کی بے پاک اور بے لگام سے اظہار سے شرما اٹھے تھے۔ باہر صحن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی چڑیاں ایک دم سے خاموش ہو گئی تھیں۔ اب ان وصل کے لمحوں میں کوئی بھی خلل پیدا نہ ہو سکے۔ اس دن کی صبح بہت اجلی اور خوبصورت تھی، مگر یوسف کا سورج تو اس کے پہلو میں تھا۔ اس سے باہر نکل کر دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بار بار یوسف کے پہلو میں دبکی ہوئی شرما رہی تھی، کیونکہ یوسف کی محبت بے لگام اظہار اس کی برداشت سے باہر ہونے لگے تھے۔ وہ اسے زور سے پیچھے ہٹاتی تو یوسف اسے خود میں پینچ لیتا، کہتا کہ میں جان گئی ہوں کہ آپ بہت تڑپے ہیں میرے لیے، اور آپ نے اپنی شدتیں مجھ پر واضح بھی کر دیں۔ اب مجھے باہر جانا ہے۔ چچی جان اور چچا جان کیا سوچیں گے کہ ابھی تک ہم کمرے میں ہی پڑے ہیں؟ وہ گلال چہرے کے ساتھ گویا ہوئی۔ یوسف نے کہا کہ وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ 2 محبت کرنے والے دل آپس میں جڑے ہیں، انہیں کچھ لمحات آپس میں گزار لینے دینے چاہیے، کیونکہ شاید یہ لمحے مختصر ہوں۔ یوسف کی یہ بات سن کر وہ ایک دم سہم گئی تھی، اور یہ وہ بات تھی جس کا اظہار یوسف کرنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا تھا۔ یوسف نے اپنی جیب سے وہ پرچی نکال کر اسے تھمائی، کہا کہ 10 دن بعد مجھے جانا ہوگا اپنے فرض کے لیے، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان 10 دنوں میں تم پر اپنے سال بھر کی محبت نچھاور کر دوں گا، اور تم ان لمحوں کو بہت دیر تک یاد رکھو گی، اور بہت جلد پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ یوسف نے اس کی آنکھوں میں کوئی چیز زور سے ٹوٹتی ہوئی محسوس کی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہیں میرا وعدہ یاد ہے نا زلیخا، جو تم نے مجھ سے کیا تھا کہ تمہیں ایک فوجی کی بیوی کا فرض نبھانا ہوگا، تمہیں مضبوط بننا ہوگا، اپنے جذبات کو درمیان میں نہیں لانا ہوگا، محبت اپنی جگہ مگر فرض اپنی جگہ۔ اور وہ ایک دم سے یوسف کے سینے سے جا لگی، کہنے لگی کہ میں نے کب تم سے کوئی شکوہ کیے، بس تم سے بچھڑ جانے کا خیال مجھے رلا دیتا ہے۔ یوسف نے کہا کہ بس دل کو مضبوط رکھنا اور لبوں پر مسکراہٹ سجائے رکھنا، تاکہ میں وہاں کھڑا پریشان نہ ہوتا رہوں۔
زلیخا نے یوسف کے ہاتھوں میں اپنا مہندی لگا ہاتھ ڈالا اور جیسے تسلی دے دی۔ وہ 10 دن ان کے لیے کسی جنت سے کم نہ تھے۔ یوسف نے اس پر محبت کا ہر رنگ لٹایا تھا اور وہ پوری طرح سے یوسف کی روح میں حلول کر گئی تھی۔ اور آج جدائی کا دن تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار جھلک رہی تھیں، مگر لبوں پر مسکراہٹ سجائے اس نے اسٹیشن پر اسے چھوڑا، مہندی لگے ہاتھوں سے الوداع کہتے ہوئے۔ شاید اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ رنگ بہت جلد اترنے والا ہے۔ سرخ جوڑے کی جگہ سفید لباس اس کی زینت بننے والا ہے، کیونکہ شاید یوسف نے ان 10 دنوں میں اسے 7 جنموں کی محبت سونپ دی تھی۔ وہ دور سے ہی اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ رہا تھا۔ ٹرین چلنے لگی اور وہ لمحہ وہیں جامد ہو گیا جب وہ اپنی انگلی کی پوروں سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ یوسف نے جاتے جاتے اس کے کان میں ایک ایسی بات کہہ دی تھی کہ اس کے آنسو تھم نہیں رہے تھے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ زلیخا ہر صورت کے لیے خود کو تیار رکھے، کیونکہ وہ خود بھی تو نہیں جانتا تھا کہ وہ کس صورت میں اس کے پاس دوبارہ لوٹے گا، اپنے وجود پر پہنی وردی کی صورت میں یا خون میں لت پت صرف وردی کی صورت میں۔ یوسف کی یہ بات سن کر بھی زلیخا کو مضبوط بننا تھا، اسے ہر حال میں اس مسکراہٹ کو برقرار رکھنا تھا جو وہ اپنے لبوں پر سجائے یوسف کو الوداع کہہ رہی تھی۔ وہ جب سے گیا تھا زلیخا کی آنکھوں میں بس اس کے جانے کا منظر ہی بس گیا تھا۔ دن رات وہ یوسف کے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ اس کی سنگت کے لمحات اس کے دل کے اندر ادھم مچائے رکھتے تھے، اور وہ ہر وقت لبوں پر اداس سی مسکان سجائے اپنی سرخ چوڑیوں کو ہاتھوں سے گھماتی انہیں سوچتی رہتی تھی۔ چچی جان اسے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، کیونکہ یوسف کہہ کر گیا تھا کہ میری زلیخا ابھی بہت کم سن ہے، اسے کسی کام میں مت الجھانا ماں۔ اور چچی کو بھی کیا اعتراض تھا، ان کو بھی زلیخا بیٹیوں کی طرح ہی پیاری تھی۔ یوسف کو گئے ہوئے 1 ماہ سے اوپر چلا تھا۔ اس دوران زلیخا نے یوسف کو 3-4 خط لکھے تھے جن کا جواب ابھی تک نہ آیا تھا۔ وہ جانتی تو تھی کہ شادی سے پہلے بھی جب وہ چلا جاتا تھا تو زلیخا ہی اسے خط لکھتی تھی، مہینے میں 2-3 بار، مگر یوسف اسے بس کبھی کبھار ہی جواب میں خط لکھتا تھا، وہ بھی مختصر ترین، مگر اب تو وہ اس کی بیوی تھی۔ یوسف کو اسے اپنی خیریت کے بارے میں تو بتانا ہی چاہیے تھا نا، مگر جب 1 ماہ سے اوپر ہو گیا تو زلیخا کے ساتھ ساتھ سب گھر والے بھی پریشان ہو گئے کہ نہ جانے کیا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے کہ تایا جان خود جا کر یوسف کے بارے میں معلوم کرتے، ایک دن زلیخا اپنے گھر کے کچے صحن میں نیم تلے چارپائی ڈالے اپنی انگلیاں گیلے بالوں میں چلا رہی تھی اور یوسف کو یاد کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر کسی نے دستک دی۔ زلیخا بجلی کسی تیزی سے دروازے کی جانب لپکی، کیونکہ اسے لگا شاید یوسف کی طرف سے کوئی چٹھی یا سندیسہ ملا، کیونکہ وہ روز ڈاکیے سے پوچھا کرتی تھی کہ یوسف کی طرف سے کوئی چٹھی تو موصول نہیں ہوئی، اور وہ مسکرا کر کہتا تھا کہ جب بھی اس کی چٹھی آئے گی میں گھر پر تمہیں دے جاؤں گا، ضرور ڈاکیہ ہی آیا ہوگا۔ زلیخا کا چہرہ جوش سے تمتنانے لگا تھا، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا سامنے فوجیوں کی وردیوں میں ملبوس 4 آدمی کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک باکس تھا۔ زلیخا حیرت سے انہیں دیکھنے لگی، اس کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے ٹوٹے ہوئے الفاظ اپنے حلق سے باہر نکالے اور پوچھا، آپ کون ہے؟ زلیخا کے سوال پر وہ سپاہی ہمدردی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ کیا آپ یوسف کی شریک حیات ہیں؟ ہم نے آپ کو کچھ دینا ہے۔ زلیخا ڈرتے ڈرتے کہا، جی میں ہی ان کی بیوی ہوں، انہوں نے میرے لیے کیا بھیجا ہے، وہ خود کیوں نہیں آئے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا، جس پر وہ سپاہی افسوس سے اسے دیکھنے لگے اور ایک باکس کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس باکس کو تھاما تھا، دل میں کچھ زور سے ٹوٹا تھا، جیسے پھر کبھی نہیں جڑے گا۔ وہ ابھی دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی، اتنے میں چچی بھی اندر سے آ گئیں۔ کہنے لگیں، زلیخا بیٹا کیا بات ہے، کون لوگ ہیں باہر، اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ زلیخا خالی خالی نظروں سے چچی جان کو دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ یوسف نے شاید میرے لیے کچھ بھیجا ہے۔
مگر نہ جانے وہ خود کیوں نہیں آیا، زلیخا نے معصومیت سے کہا تھا، اور وہ باکس چچی کو تھما دیا۔ چچی نے زلیخا کے ہاتھ میں ہی اس باکس کو اوپر سے کھولا تو ایک دم سے انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور پیچھے ہٹیں، اور زلیخا کو لگا جیسے اس کی دنیا ایک ہی لمحے میں تہ و بالا ہو کر رہ گئی ہو، کیونکہ اس باکس کے اندر اور کچھ نہیں، یوسف کی وردی تھی جس کے اوپر خون کے چھینٹے لگے ہوئے تھے، اور وہ بہت ہی بری حالت میں تھی۔ زمین و آسمان اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے، اور وہ ایک دم سے کچے صحن میں گر گئے۔ باکس کو اپنے سینے سے لگا لیا، مگر شاید اب اس کے سینے میں دل کی جگہ صرف ایک خون کا لوتھڑا رہ گیا تھا جو شاید کبھی نہ دھڑکے۔ غم اور شوق اتنا زیادہ تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی، مگر بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے کانوں میں یوسف کے آخری الفاظ گونجنے لگے، جس میں اس نے کہا تھا کہ زلیخا، اگر کبھی ایسا ہو کہ تم کئی دن تک گاؤں سے شہر کی طرف جانے والی پگڈنڈی پر نظریں گاڑ کر بیٹھی رہو کہ کب میں واپس لوٹوں گا، اور تمہاری آنکھیں انتظار سے تھکنے لگیں، نہ ہی میری کوئی چٹھی آئے اور نہ ہی سندیسہ، بلکہ ان سب چیزوں سے ہٹ کر خون میں لپٹی میری وردی تمہارے دروازے تک آئے تو اسے تھام لینا، دیکھو گرنا مت، بلکہ اس بات پر فخر کرنا کہ تم ایک فوجی کی بیوی ہو جو کہ اب شہید ہو چکا ہے، جس نے اپنے وطن کی خاطر اپنا خون بہا دیا، اور یہ قربانی سب سے بڑی قربانی ہے، تمہیں اس چیز پر فخر ہونا چاہیے۔ یوسف کے وہ آخری الفاظ تھے جو اس نے ٹرین میں بیٹھنے سے پہلے زلیخا کے کانوں میں انڈھیلے تھے، اور پھر وہ نظروں سے ایسا اوجھل ہوا تھا کہ شاید اب کبھی نہ ملے۔ مگر وہ 16 سال کی زلیخا، وہ اپنا ضبط کیسے نہ کھوتی، وہ اتنی مضبوط کیسے بن سکتی تھی بھلا؟ ان کی محبت کی عمر شاید بہت ہی مختصر تھی، اور اس مختصر عمر میں یوسف نے زلیخا کو 7 جنموں کی محبت دے دی تھی، جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کاٹنی تھی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو ابھی تک وہ وردی اس کے سینے سے لگی تھی، جس کا بوجھ شاید اب اس نے مرتے دم تک اپنے سینے پر محسوس کرنا تھا۔ یہ بوجھ اس قدر زیادہ تھا کہ اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا، مگر اسے مضبوط بننا تھا، اسے اپنے یوسف سے کیا گیا آخری وعدہ نبھانا تھا۔ یوسف کی لاش نہیں آئی تھی، کیونکہ ان فوجیوں کا کہنا تھا کہ وہ سرحد پر ہونے والے حملے میں شہید ہو گئے، اور اس کی وہاں سے لاش مل نہیں سکی، یا شاید وہ اس قدر تشویشناک حالت میں تھی کہ انہوں نے وہیں پر اسے دفن کر دیا اور اس کا سارا سامان اس کے گھر پہنچا دیا۔ ان کے گھر پر تو جیسے قیامت برپا تھی، مگر زلیخا بالکل خاموش تھی، اس کی آنکھ سے نہ آنسو ٹپک رہا تھا اور نہ ہی لب سے کوئی آہ نکل رہی تھی۔ شاید وہ گہرے صدمے میں تھی، یا شاید وہ ضبط کرنے کے پہلے مرحلے میں تھی۔ اسے زیادہ دکھ تو یہ تھا کہ وہ آخری دفعہ اس کا چہرہ تک نہ دیکھ سکی، اس لیے وہ بار بار اس ٹرین والے آخری منظر کو یاد کر کے سارا دن خاموش آنسو بہاتی رہی۔ اس باکس کے اندر سے ایک اور چیز بھی نکلی تھی، اور وہ یوسف کا آخری خط تھا جو شاید اس نے زلیخا کے نام لکھا تھا مگر بھیج نہ سکا تھا۔ مگر یوسف کے بچھڑنے کا غم اس قدر زیادہ تھا کہ وہ بار بار اس خط کو کھولتی اور پھر سے تہہ بند کر کے رکھ دیتی تھی۔ اب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ یوسف کے لکھے الفاظ پڑھ سکتی کہ آخر اس نے اس خط میں زلیخا کے لیے کیا لکھ بھیجا ہے۔ ابھی تو اس کے پاس یوسف کی بہت ساری دوسری یادیں تھیں جن کو یاد کر کر کے اس نے اپنی زندگی کے دن گزارنے تھے۔ جب وہ ان لمحوں کو یاد کر کر کے تھکنے لگے گی تو وہ زندہ رہنے کی آخری امید کو کھول کر ضرور پڑے گی۔ مگر زلیخا شاید بھول گئی تھی کہ یوسف نے جاتے ہوئے صرف قیمتی لمحات ہی اس کے سپرد نہیں کیے تھے، بلکہ کچھ اور بھی تھا جو یوسف کی محبت کی سب سے اہم نشانی تھی، اور اس نشانی نے ان کی محبت کو مزید پختہ کر دیا تھا، کیونکہ اس کے پیٹ میں یوسف کا بچہ بھی پل رہا تھا۔ جب یہ خبر سب نے سنی تو خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ چچی جو صدمے سے نڈھال تھیں ایک دم سے دوبارہ سے جیسے جی اٹھی تھیں، وہ پہلے سے بڑھ کر زلیخا کا خیال رکھنے لگی تھیں۔ انہیں اب اپنے بیٹے کی نشانی کو سینے سے لگا کر جینا تھا،
اور شاید اس طرح زلیخا کا بھی دل بہل جاتا۔ یوسف کا بچہ زلیخا کے پیٹ میں پل رہا تھا اور یوسف کا غم زلیخا کی آنکھوں میں پل رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ دونوں ہی بڑھتے گئے اور زلیخا ان کو اپنے سینے سے لگائے جینے لگی، اور بالآخر وہ دن آ گیا جب یوسف کی نشانی اس کی گود میں آ گئی۔ وہ ایک ننھی سی بچی تھی جس کے اندر شاید یوسف بستا تھا، کیونکہ وہ ہو بہو اپنے باپ پر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں جب پہلی بار زلیخا نے دیکھیں تو حیران رہ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے یوسف اسے دیکھ رہا۔ وہ کئی لمحے اس چھوٹی سی پری کی آنکھوں میں دیکھتی رہی تھی، پھر اسے بے اختیار چومنے لگی اور رونے لگی۔ وہ بچی ان کے لیے زندگی کی ایک نئی امید بن کر آئی تھی، اور اس گھر میں پھر سے مسکراہٹیں اور کلکاریاں بسنے لگیں۔ اس گھر کی در و دیوار جو کہ یوسف کے بچھڑنے کے غم سے افسردہ ہو گئی تھیں، اور نیم کا وہ درخت جو کہ یوسف اور زلیخا کے لیے بے پناہ خوبصورت لمحوں کا گواہ تھا، ایک بار پھر سے ہرا بھرا ہو گیا تھا۔ وہ بچی سب کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی اور سب کی نظروں کے سامنے بڑی ہوتی گئی۔ سارا دن اپنے پیچھے گھر والوں کو بھگاتی رہتی۔ زلیخا کا دل جیسے پھر سے دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ ننھی نور حرم اس کے دل کی دھڑکن بن گئی تھی۔ اس کی شرارتوں نے زلیخا کو پھر سے زندہ کر دیا تھا، اور اب بالآخر اس میں ہمت آ گئی تھی کہ وہ یوسف کا خط کھول کر دیکھ لیتی کہ اس کے اندر اس نے زلیخا کے لیے کیا پیغام لکھا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے ٹرنک کھولا اور یوسف کے سلیقے سے رکھے ہوئے سامان کے اندر سے وہ خط نکالا جو کہ شفاف کورے کاغذ میں لپٹا تھا۔ جیسے جیسے اس نے خط کو کھول کر پڑھنا شروع کیا، اس کی آنکھوں کے سامنے خط کے الفاظ دھندلے پڑنے لگے۔ ایک بار پھر سے یادوں کا ایسا سیلاب آیا کہ اسے لگا جیسے وہ اس میں بہہ جائے گی۔ اس خط کے اندر یوسف نے ایک ایسی بات لکھ کر دی تھی جس نے زلیخا کو اس عہد کا پابند کر دیا تھا، اور اسی لیے تو وہ اس خط کو اب تک کھول نہ پائی تھی کہ کہیں یوسف کی کوئی لکھی ہوئی بات اسے کسی چیز کا پابند نہ کر دے۔ مگر وہ یہ عہد اب کیسے نبھا سکتی تھی بھلا؟ وہ ایک بیٹی کی ماں تھی، اور اگر وہ نور حرم کی ماں نہ بھی ہوتی تب بھی شاید وہ کبھی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، چاہے ساری زندگی اسے یوسف کی یادوں میں ہی کیوں نہ کاٹنی پڑتی۔ اس نے اس خط کو لپیٹ کر اسی صندوق میں واپس رکھ دیا، کیونکہ وہ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وقت یوں ہی زلیخا کی آنکھوں میں کٹتا گیا اور نور حرم بڑی ہوتی گئی۔ وہ اب 3 سال کی ہو چکی تھی اور توتلی زبان میں بولنے لگی تھی۔ ایک دن چچی زلیخا کے پاس آ کر بیٹھی جو نہ جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی۔ چچی نے اس کے سر پر پیار کیا اور کہا، دیکھو زلیخا، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی سمجھا ہے، بہو نہیں سمجھا، اور میں جانتی ہوں کہ شوہر کے بچھڑنے کا صدمہ کیا ہوتا ہے، اور ایک بیٹا بھری جوانی میں بچھڑ جائے، چاہے شہید ہی ہو جائے، تو دل پر کیا گزرتی ہے۔ مگر یہ زندگی ہے، اور زندگی تو پھر ایسے ہی گزارنی پڑتی ہے۔ مرے ہوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، بلکہ ہمیں زندہ انسانوں کے ساتھ نباہ کرنا ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم اب نیا گھر بسانے کی سوچو گی۔ میری بیٹی، تم صرف 19 سال کی ہو، پہاڑ جتنی زندگی کیسے گزارو گی؟ اور چچی کی بات سن کر زلیخا بالکل سکتے میں رہ گئی تھی۔ کم از کم چچی سے اسے اس بات کی امید نہ تھی۔ اس کی ماں اکثر ہی اسے نیا گھر بسانے کا کہتی رہتی تھی، مگر وہ ناراض ہو جاتی، وہ غصہ کرنے لگتی تھی۔ مگر آج چچی کے منہ سے ایسی بات سن کر وہ دکھی ہو گئی۔ کہنے لگی، چچی، کیا میں آپ پر بوجھ ہوں؟ کیا میں ساری عمر یوسف کے نام پر نہیں بیٹھ سکتی؟ کیونکہ میں نے تو اسے کبھی بھی مرا ہوا نہیں سمجھا۔ مجھے لگتا ہے کسی دن وہ میرے پیچھے سے آئے گا، مجھے زور سے پکڑ کر میرے کان میں سرگوشی کرے گا، کہے گا کہ انتظار ختم ہوا، دیکھو میں آ گیا ہوں، سرپرائز۔ اور میں نے نور حرم کا نہیں سوچا، میں نے تو اسے یوسف کی نشانی سمجھ کر آخری دم تک سینے سے لگا کر رکھا ہے۔ اگر آج کے بعد آپ نے ایسی کوئی بات کی نا تو میں آپ سے روٹھ جاؤں گی۔ اور چچی نے اسے کہنا ہی چھوڑ دیا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی، یا پھر نور حرم گم رہتی۔ نور حرم اسکول جانے لگی تھی۔ زلیخا کی زندگی کا مقصد اب پائل کو پڑھانا لکھانا رہ گیا تھا۔ ایک دن یوں ہی رات کو وہ ریڈیو سن رہی تھی کہ ریڈیو پر چلنے والی خبر نے اسے چونکا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے دن کا چین اور رات کی نیند پھر سے اڑ چکی تھی،
کیونکہ اس خبر میں 5 سال قبل رونما ہونے والے ایک حملے کا ذکر تھا جو سرحد پر ہوا تھا، اور دھماکے میں کئی فوجی شہید ہوئے تھے، اور جو زندہ بچ گئے تھے انہیں سرحد پار لے جایا گیا تھا۔ نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا، انہیں بھی مار دیا گیا یا قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ اب ملک کی عوام ان قیدیوں کی رہائی کے بارے میں مخالف ملک سے مذاکرات کر رہی تھی۔ انہوں نے کوئی مطالبہ ماننے کا کہا تھا جس کے بدلے وہ قیدیوں کو رہا کر دیں گے۔ زلیخا نے یہ خبر سنی تو اسے ایک موہم سی امید لگی تھی کہ شاید یوسف زندہ ہو اور سرحد پار ان قیدیوں میں شامل ہو۔ اس امید نے اسے اندر باہر سے بے چین کر دیا تھا، کیونکہ وہ آج تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ یوسف کی وردی تو سلامت تھی، اس تک پہنچ گئی تھی، مگر یوسف کہاں تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ مگر زلیخا جانتی تھی کہ اس کا یوسف زندہ ہے، کیونکہ زلیخا خود زندہ ہے۔ اس کی تڑپ اور بے چینی حد سے زیادہ تھی۔ چچا چچی بھی اس خبر کو سن کر جیسے جوش میں آ گئے تھے۔ کچھ دنوں بعد ان قیدیوں کی رہائی کی جانی تھی، کیونکہ مخالف ملک کا کوئی مطالبہ مان لیا گیا تھا، اور یہ خبر زلیخا کے اندر زندگی کی ایک نئی لہر بن کر آئی تھی۔ وہ انگلیوں پر لمحے گننے لگی، دعا کرنے لگی کہ اس کا یوسف زندہ لوٹ آئے۔ نور حرم بھی اپنے باپ سے ملنے کو بےتاب تھی، جس کی تصویر ہی اس نے دیکھ رکھی تھی، اور اگلے روز ان قیدیوں کو آزاد کر دینا تھا۔ زلیخا کا بس نہیں چلتا تھا کہ ابھی سرحد پر جا کر کھڑی ہو کر اپنے یوسف کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ اب تو اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ زندہ تھا۔ اگلے دن کی صبح ہی زلیخا اپنے اور یوسف کے ماں باپ اور نور حرم کے ساتھ سرحد پر پہنچ چکی تھی۔ وہاں فوجیوں کے سخت پہرے تھے، کسی کو بھی پاس جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے زلیخا اور اس کے ماما بابا کو دور سے ہی دیکھنا تھا، اور بھی بہت سارے لوگ جن کے پیارے ان سے بچھڑ چکے تھے اسی امید پر وہاں موجود تھے، اور بار بار اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کر رہے تھے۔ زلیخا نے سبز رنگ کی قمیض جس پر سفید پھول کڑے تھے پہن رکھی تھی، جس میں آج بھی اس کا سوگوار حسن دھمک رہا تھا۔ وہ ایک بچی کی ماں تو بالکل نہیں لگتی تھی۔ نور حرم اس کا ہاتھ تھامے بار بار کہہ رہی تھی، ماما بابا کب آئیں گے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے واپس لوٹ رہے ہیں؟ نور حرم کے معصوم سوال زلیخا کی آنکھوں میں بار بار نمی لا رہے تھے۔ وہ اسے تسلی دے رہی تھی کہ ہاں بیٹا، آپ کے بابا کو اللہ نے واپس لوٹا دیے، کیونکہ آپ کی ماما ان کو یاد کرتے کرتے دعا کرتی ہیں کہ یوسف واپس لوٹ آئے۔ زلیخا بار بار ترسی نظروں سے سرحد پار دیکھ رہی تھی، جہاں سے ابھی قیدیوں کو رہا کیا جانا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی قیدی ایک لائن میں لگ کر سرحد پار کر رہے تھے۔ زلیخا کے وجود کے اندر بے چینی سرایت کر گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر وہاں چلی جائے اور اپنے یوسف کو ڈھونڈ لے، مگر کچھ روایتوں کی پاسداری ضروری ہوتی ہے، اسی لیے وہ صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ مگر شاید اب انتظار کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے قیدی آ رہے تھے اور اپنے گھر والوں سے مل رہے تھے، زلیخا کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ اگر ان میں یوسف نہ ہوا تو کیا وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو مضبوط کر پائے گی؟ کیا وہ صرف اکیلی نور حرم کے سہارے زندگی گزار پائے گی؟ اپنی محبت سے دستبردار ہونا اتنا آسان کہاں ہوتا ہے؟ وہ محبت جو کب سے اس کی آنکھوں سے اوجھل تھی اور اس کے اندر ویرانیاں گھر کر گئی تھیں۔ اگر اب بھی یوسف اس کے سامنے نہ آیا تو وہ تو جیتے جی مر ہی جائے گی، کیونکہ مرتے ہوئے شخص کو اگر زندگی کی تھوڑی سی امید بھی تھما دی جائے تو پھر وہ دوبارہ سے نا امیدی میں نہیں گر سکتا۔ تقریباً 10 قیدی آزاد کیے جانے تھے جو سرحد پار چلے گئے تھے۔ ان میں سے 8 قیدی واپس لوٹ چکے تھے اور 2 قیدی بچ گئے تھے، اور وہاں پر اس قدر ہجوم تھا کہ سب لوگ اداس سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور سب لوگوں کا دل یہی چاہ رہا تھا کہ اگلے 2 قیدی انہی کے اپنے ہوں، اور جن کے بچھڑے ہوئے ان سے مل چکے تھے وہ خوشی کے آنسو بہا رہے تھے اور ان کی بلائیں لے رہے تھے۔ اچانک زلیخا کی نظر ایک ایسے قیدی پر پڑی جو ایک لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا اور ادھر ادھر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ درد اور انتظار رقم تھا۔ وہ دور سے ہی ان آنکھوں کو پہچان سکتی تھی کہ ان آنکھوں نے کس قدر جگرے کاٹے ہیں، کس قدر کڑا انتظار کیا اور کیسے کیسے درد اٹھائے ہیں۔ اس وقت زلیخا کو لگا جیسے اس نے کوئی خواب دیکھ لیے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا
کہ بالآخر 5 سال بعد اپنی محبت سے مل رہی تھی، وہ جس سے ملنے کی ایک موہم سی امید لے کر وہ یہاں آئی تھی، اور وہ امید اب یقین میں بدل چکی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، یوسف کی نظر ابھی اس پر نہیں پڑی تھی۔ زلیخا کو کچھ بھی ہوش نہیں تھا، وہ صرف اور صرف اپنے یوسف کو دیکھ رہی تھی، اس سے لپٹ جانا چاہتی تھی اور پھر کبھی بھی اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتی، ایک چھوٹی سی بچی نے یوسف کی ٹانگ کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ یوسف نے جب اس بچی کو دیکھا تو جیسے سکتے میں رہ گیا تھا۔ زلیخا تھوڑی دور کھڑی ہو کر یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے، کیونکہ نور حرم نے اس سے بھی پہلے اپنے باپ کو ڈھونڈ لیا تھا، جسے اس نے صرف تصویر میں دیکھا تھا۔ یوسف نے جب اس چھوٹی بچی کی آنکھوں میں دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ہو بہو اس کے جیسی تھی، اس کے قد کے برابر نیچے جھک گیا اور اسے چومنے لگا، کیونکہ وہ جان چکا تھا یہ وہ محبت کی نشانی ہے جسے وہ زلیخا کے پیٹ میں رکھ کر گیا تھا۔ وہ باپ بیٹی ایک دوسرے کی بلائیں لے رہے تھے، ایک دوسرے کا منہ چوم رہے تھے، اور زلیخا یہ منظر اپنی آنکھوں میں قید کرتی جیسے پھر سے زندہ ہو گئی، اپنے اور یوسف کے درمیان کا فاصلہ کم کر رہی تھی، اور یوسف کی نظر بھی اس پر پڑ گئی تھی، اور وہ جو سبز لباس میں لپٹی پور اس کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یوسف نے نور کو نرمی سے خود سے الگ کیا تھا، اس کی آنکھوں کی جوت زلیخا کو دیکھ کر پھر سے جل اٹھی تھی۔ ان دونوں کے درمیان بالآخر فاصلہ کم ہو گیا تھا۔ وہ آنسوؤں سے تر آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھیں ایک دوسرے سے وہ سب کہہ رہی تھیں جو 5 سال ان پر بیتا تھا، اور پھر وہ شدت سے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ ان کی گھائل روح جیسے سرشار ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے زخم بھر چکے تھے، وہ ایک بار پھر سے ایک ہو چکے تھے۔ اتنے میں یوسف کے ماں باپ اور زلیخا کے ماں باپ بھی آ گئے۔ یوسف نے جیسے سب کے اندر ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ گھر آنے کے بعد انہوں نے غریبوں میں نیاز بانٹی تھی، کیونکہ آج ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی واپس پلٹ آئی تھی۔ البتہ یوسف بہت کمزور ہو گیا تھا، اتنے سالوں کی قید کاٹی تھی، وہ بہت لاغر ہو چکا تھا، اور اس کی ایک ٹانگ پر گولی لگنے کی وجہ سے وہ لاٹھی کے سہارے سے چلتا تھا۔ مگر زلیخا کو یہ عیب بے معنی لگتا تھا، کیونکہ وہ زندہ تھا اور اس کے پاس موجود تھا۔ اس سے زیادہ اہم زلیخا کے لیے کچھ نہ تھا۔ رات کو جب سب اپنوں سے ملنے ملانے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو زلیخا اس وقت نور حرم کو پلنگ پر سلا چکی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کی انار کلی فراق پہنی تھی اور سرخ چوڑیاں پھر سے پہن لی تھیں، جو یوسف نے اسے تحفہ دیا تھا، جو اس نے اب تک سنبھال کر رکھا تھا۔ یوسف نے اسے پیچھے سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ جو کمر کے بل جھکی ہوئی تھی ایک دم سے سیدھی ہو گئی۔ اتنے سالوں کے بعد یہ لمس پا کر اس کے اندر زندگی دوڑنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک دم سے بھیگنے لگیں اور وہ اس کی مضبوط گرفت میں پگھلنے لگی۔ یوسف نے اسے اپنے سامنے کیا، ان دونوں کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں اور لب کپ کپا رہے تھے۔ کہنے لگا کہ اگر میں زندہ نہ لوٹتا تو کیا ساری زندگی میرے نام پر اکیلی کاٹ لیتی تم؟ اور زلیخا نے شکوہ کنا نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے مجھے خود ہی تو کہا تھا کہ ایک فوجی کی بیوی کو مضبوط ہونا چاہیے، اور میری محبت میں اتنی طاقت ہے کہ تم نہ بھی آتے تو تمہاری یادوں کے سہارے اور تمہاری اس نشانی کے سہارے میں اپنی زندگی گزار لیتی۔ مجھے تمہارا خط پڑھ کر مایوسی ہوئی، جس میں تم نے لکھا تھا کہ تم اپنا نیا گھر بسا لینا۔ تم مجھے یہ کیسے کہہ سکتے تھے، جبکہ تم جانتے ہو کہ زلیخا اور یوسف کبھی جدا نہیں ہو سکتے؟ یہ کہہ کر وہ اس سے لپٹ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ تم نے بہت بڑا امتحان لیا ہے، اب 1 منٹ کے لیے بھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ زلیخا کی بات سن کر یوسف نے اور بھی زیادہ مضبوطی سے اسے ساتھ لگا لیا تھا، اور آج 5 سالوں کے بعد پھر سے اس محبت کی تجدید کی جا رہی تھی، جس سے کمرے کا در و دیوار مہک اٹھا تھا۔ محبتوں کا ایک نیا باب رقم ہونے جا رہا تھا۔ اتنے سالوں کی شدتیں اور انتظار کی تڑپ کے بعد کی سرشاری وہ ایک دوسرے کے جسم سے ہوتے ہوئے روح میں منتقل کر رہے تھے۔